مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ اس گناہ کی پاداش میں اس کو پریشانی جھیلنی پڑتی ہے جو اس کے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے۔ دوسرا سبب لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم۔ انسان کو بیماری آئے، پریشانی آئے، غم آئے، فکر لاحق ہو، تھکاوٹ ہو، حتیٰ کہ کانٹا چھپ جائے، اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ پریشانی انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور حدیث یہ بتاتی ہے صحیح الجامع کی، جب انسان کسی بیماری پہ بے صبرا نہیں ہوتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، الا ابدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، اللہ تعالیٰ خون پہلے سے بہتر دیتے ہیں اور گوشت بھی پہلے سے طاقتور دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت بتلاتی ہے جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے ما علیہ خطیئہ، اور تیسری روایت بتاتی ہے کہ یوم ولدت امہ، بیماری کے بعد جب انسان قدم زمین پہ رکھتا ہے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی دنیا میں آیا ہے، اس کی ماں نے جنا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسرا سبب انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بنایا ہوتا ہے، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ الْعَمَلِ، لیکن انسان کا عمل اس تک نہیں پہنچا رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے پریشانی اور یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں انسان کو آزمائش کے طور پہ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کو مقام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن فیصلے کو قبول کرنا انہی کا کام ہے جن کا دل ہدایت یافتہ ہوتا ہے، وگرنہ ہوتا کیا ہے، ساری زندگی انسان نعمتوں میں گزارتا ہے، بڑھاپے میں آ کے اس طرح کے کھانے تو نہیں کھائے جاتے، شکوے شروع ہو جاتے، بس جی کیا کریں اب تو کچھ کھایا نہیں جاتا۔ ارے اللہ کے پیارے بندے، یہ سوچو تم نے کتنی نعمتیں کھائی اور کتنے لوگ تھے جن کو لقمۃ العیش میسر نہیں، جو بیچارے فاقوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، پوری زندگی بادشاہوں کی طرح گزار کے بڑھاپے میں جب انسان پہنچتا کہتا ہے کیا کریں اب تو حالات بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ ارے تمہیں یاد ہے جب تمہاری زندگی بادشاہوں کی تھی تو فقیروں کو اور مسکینوں کو دیکھا بھی نہیں کرتے تھے، رب کے فیصلوں پہ راضی ہونا۔ اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لوگوں اگر کسی کو کہہ دیا جائے لکھو تم کیا چاہتے وہ لکھ دے، پھر اس کو اللہ کا لکھا ہوا اس کے سامنے رکھ دیا جائے، وہ چیخ مارے گا فوراً میرا لکھا پھاڑ دو، اس میں تو نقصان ہی بہت ہے، مجھے وہ چاہیے جو میرے رب نے لکھا ہے۔ اور آئیے میں ایک مثال دے کے بات کو واضح کرتا ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ 2 وعدے میں کرتا ہوں، 2 وعدے تو میرے پورے کر دے۔ پہلی میری گزارش یہ ہے، میرے مالک میرے بیٹے کو مجھ سے نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کروں۔ اور دوسری گزارش، مجھے زندگی میں جنت کی بشارت دے دے، میں تیری نافرمانی نہیں کروں۔ تہجد کے وقت فضیل بن عیاض اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں وضو کرتے کرتے کہ بیٹا تہجد میں کھڑا قرآن پڑھتا رو رہا ہے۔ کہا اللہ اتنی جلدی میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ وضو کیا، آپ کے سجدے میں گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا۔ جب لوگوں نے آگے اطلاع دی تو مسکرا کے کہتے ہیں الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ وما شاء فعل، ان للہ ما اعطى وله ما اخذ ولكل جناح مسمى فلتصبر۔ اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ لوگوں نے کہا
اتنا یونیک بیٹا اور تم مسکرا کے اس کی موت کی خبر قبول کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ میری اللہ سے باتیں کیا ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب ایک ہی بات سن کے فوراً پوری کر دی ہے تو یہ تو پہلا فیصلہ تھا اللہ کا، یہ مجھے مسکرا کے قبول کرنا تھا۔ میں تو دوسرے فیصلے کے انتظار میں ہوں کہ جنت کی بشارت مجھے کب ملتی ہے۔ محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله